بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودیوں سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ جن کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں سے ریلیٹڈ کچھ ایسی شرمناک سچائی آپ کے سامنے رکھیں گے جن کو سن کر یقیناً آپ ان پر لعنت بھیجیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی لوگ عورتوں کے اوپر کس طرح ظلم و ستم کیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تھا تو کچھ یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا کہ میں آنے والی نسلیں ان کی کرتوتیں دیکھ سکیں، میں نے ان کو کیوں قتل کیا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے 1948 میں ایک انترراشٹری سازش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل نام سے ایک الگ دیش بنایا جہاں انہی کی حکومت ہے۔ دوسرے دھرم کی طرح یہودیوں میں بھی کچھ دینوں کے خاص طور پر پاکیزگی حاصل ہے، جیسا کہ یہودیوں اور کچھ عیسائی فرقوں میں سبت یعنی شنیوار عبادت کا دن ہے، اور اسے یہودیوں کے پاک دنوں میں سب سے خاص سمجھا جاتا ہے۔ سبت جمعے کے روز سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز سورج ڈوبنے تک جاری رہتا ہے، اور یہ دن روایتی طور پر 3 ضروری کھانوں پر آدھارت ہوتا ہے۔ غیر آرتھوڈاکس یہودیوں کے لیے جمعے اور ہفتے کے بیچ کی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہمیت سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس کا خاص انتظام بھی کرتے ہیں۔ اس کھانے کی شروعات چالا روٹی سے ہوتا ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے، جبکہ سبت یعنی شنیوار کو امن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں، اور جمعے کی رات کو گھر میں موم بتیوں کو روشن کیا جاتا ہے، اور صبح سویرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے، یعنی عبادت گاہوں کی طرف جایا جاتا ہے جہاں اس دن کے حساب سے خاص عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کڑے سوچ وچار رکھنے والے یہودی اس روز تمباکو، آتش بازی، محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہودی دھرم میں شادی کی بات کی جائے تو یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ پیارے دوستو، شادی ایک ایسی رسم ہے کہ جس کو سبھی دھرم کے لوگ اپنی پرمپرا اور مذہبی تہذیب یعنی سنسکرتی کو نظر میں رکھتے ہوئے پورا کرتے ہیں۔ جن میں کچھ دھرم کے لوگ ادب اور قاعدے کا خیال رکھ کر یہ فرض ادا کرتے ہیں، جبکہ کچھ میں شرارت کی بھی عادتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کچھ دھرم میں تو شادی پر گندی رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں، لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ سبھی دھرم میں شادی کے موقع پر بے مثال اور الگ الگ انداز سے کی جاتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہودی دھرم میں شادی کے موقع پر ہونے والی کچھ عجیب رسموں کا ذکر کریں گے جن کو سن کر یقیناً آپ کے دل دہل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں میں عورتوں پر ہونے والے ظلم پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پیارے دوستو، یہودی شادی کو مرد اور عورت کے بیچ ایک ایسا بندھن مانا جاتا ہے کہ جس میں ان کے عقیدے کے مطابق خدا سمے ہی یعنی خدا خود شامل ہوتا ہے۔ ان کے یہاں شادی کا خاص مقصد نسل بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس کام کو نسل بڑھانے کو خدا کے حکم کو پورا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اسی مقصد کے سامنے جب مرد اور عورت شادی کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو انہیں 2 جسم ایک جان سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود کی نظر میں وہ ایک پورا مرد ہی نہیں ہے۔ یہودیوں کے اس طریقے پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام بہت نیچا ہے، اور اس کی سوچ کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت ممنوعہ کا پھل کھانے پر اکسایا، اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی وجہ سے عورت کو مرد کی غلامی ہے، جیسے ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے۔ یہودیت میں عورت کی شادی شوہر کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کے اوپر ظلم کی داستان سناتا ہے۔ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سے غلطی پر طلاق دے دیں، اور ان کو یہ حق ان کے دھرم نے دیا ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو بہتر
سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی رسم تیسرے پہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم سے کم 10 بالغ موجود ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دولہا دلہن کے ساتھ آتا ہے۔ پھر ربی یعنی یہودیوں کے عالم ایک گلاس شراب لیتا ہے اور میاں بیوی کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دولہا دلہن کو دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں اور کبھی کبھار تو دولہا اور دلہن یہ شراب پی بھی جاتے ہیں، اور اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے حساب سے یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد ہی اس نامردی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ پھر دولہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسم کے مطابق میرے ساتھ جڑ چکی ہو۔ پھر شادی کے اہم نامے کو عبرانی زبان میں ربی آوازوں میں بلند کر کے پڑھتا ہے۔ اس کے بعد شراب کا گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے میاں بیوی کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی دھرم میں شادی کی بہت ہی خاص رسم گلاس توڑنا ہے، جس میں دولہا دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور دولہا گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے اور سب لوگ مجھلتو یعنی خوش قسمتی پکارتے ہیں۔ اس گلاس کو توڑنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ میں ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی یاد میں یہی گلاس توڑا جاتا ہے، تاکہ شادی کے اس بھرپور خوشی کے موقع پر بھی اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے۔ کچھ یہودیوں کے سامنے اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کب تک شادی کے بندھن میں بندھے رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ پیارے دوستو، یہودیوں میں ایک اور دلچسپ رسم کیا جاتا ہے۔ اس رسم میں شامیانے میں جانے سے پہلے دولہا باراتیوں کے ساتھ مل کر خوشی کے گیت گاتا ہے، اور دلہن جب اس شامیانے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا چہرہ نقاب سے ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے۔ اس شامیانے کا مقصد کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ اس سے دولہا اور دلہن پر سایہ کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے حساب سے اس کا مقصد یہ ہے کہ گواہ اچھی طرح سے میاں بیوی کو دیکھ لیں۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودیوں میں کتوبہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دولہا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کے وقت میں اس کے کام آئے گا، اور وہ یہ بھی عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پورا خرچ دے گا اور اس کے جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ اس نکاح نامے کی لکھاوٹ کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک سمجھتے ہیں، اسی لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں یہودی دھرم میں میاں بیوی کے گھر میں لگایا جاتا ہے۔ اہمیت حاصل ہے۔ روایتی طور پر شوہر کے فرائض میں بیوی کو سہارے کے سادھن کرنا بھی شامل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سارے خرچ دے، بدلے میں وہ اپنی بیوی کی آمدنی کا بھی ادھیکار ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کو خرچ سے آزاد کر سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کی آمدنی اپنے لیے مانگ سکتی ہے۔ اس کا اس سے زبردستی خدمت لینا حاصل ہے۔ اس کے لیے جو دستاویز حاضر کی جاتی ہے وہ اسے کتبہ یعنی نکاح نامہ کہتے ہیں، جبکہ یہودیت میں شادی شدہ زندگی کے ساتھ جنسی تعلقات کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ کھانے اور کپڑوں کے علاوہ ویواہک تعلقات کو عورت کا بنیادی حق کہا جاتا ہے۔ اس فرض کو عبرانی زبان میں اونا کہا جاتا ہے۔ شادی میں جنسی رشتہ عورت کا حق ہے اور مرد کی ذمہ داری، اگر دونوں میں سے کوئی بھی ساتھی اس کام میں حصہ لینے سے انکار کرے تو اس کو نافرمان سمجھا جاتا ہے اور دوسرا شریک طلاق کے لیے عدالت سے سمپرک کر سکتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو پھر وہ بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ کسی مرد سے اس سے شادی کرنے کی اجازت دے دے۔ ان کی مقدس کتاب تلمود میں ہے کہ وہ کسی بدچلن یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کرے اور نہ اس عورت سے بیاہ کرے کہ جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو۔
اسی طرح کئی اور جگہوں پر یہودی مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی آزاد عورت سے بیاہ نہ کرے بلکہ کسی بھی کنواری لڑکی سے بیاہ کرے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، اس کے لیے یہودی قانون میں یہی حکم رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور اس سے پہلے ہونے والا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا مانا جاتا ہے۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو پھر اس کو عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر دوستو، اگر یہودیت میں عورت کے مقام یعنی درجے پر، اس کے مرتبے پر نظر ڈالی جائے تو عورت کو بے حد ہی پست مقام یعنی نچلا درجہ حاصل ہے۔ اس دھرم میں عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی طلاق دے دی جائے تو مرد کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ عورت کو ہی گناہ گار ٹھہرا کر دھتکار دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسلام نے عورت کو الگ الگ سوچ اور وچار کے فکس دائرے سے نکال کر انسان کے روپ میں عورت کو مرد کے برابر درجہ دیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے، خاص کر کے پشچمی دیش، جو آج عورت کی آزادی، عزت اور سماج میں اس کو مقام اور درجہ دلانے کا سہرا اپنے سر پر باندھتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو نشت کیا، برباد کیا اور عورت کو اپنے حکم کو سننے اور ماننے والی نوکرانی بنا کر رکھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی دوسرے دھرموں اور مذہبوں کی باتیں کہ جنہوں نے عورتوں کو یہ مقام دیا، لیکن کیا شان ہے مذہب اسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کو مذہب اسلام میں رحمت بنا کر بھیجا، اور جب وہ ماں بنی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں میں جنت کو ڈال دیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔